السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کا جامعہ ریاض الاسلام اپل میں خیر مقدم ہے۔ جامعہ ریاض الاسلام کے کچھ مناظر آپ تمام حضرات کی پیش خدمت ہے۔ آپ تمام اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے میری اس اہم گفتگو اور گزارش کو بغور سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو گیا اور انگریزوں نے اقتدار کو سنبھالا، یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑا نازک اور پرآشوب تھا۔ حکومت کے بعد ان کے دین و ایمان پر بھی بری نظر ڈالی جانے لگی۔ عیسائی مشنریاں پورے آب و تاب کے ساتھ پورے وسائل سے لیس ہو کر منصوبہ بند طریقے پر کام انجام دینے لگی۔ تو اس وقت کے بالغ النظر زمانہ شناس علماء کرام نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا، ان حالات کا جائزہ لے کر وہ ایک صحیح نتیجے پر پہنچے۔ اب مسلمانوں کو سیاست کے میدان سے ہٹ کر علم کے میدان میں اپنے مورچے کو سنبھالنا چاہیے۔ انہوں نے دینی مدارس کے قیام کا فیصلہ کیا، جس کے بغیر مسلمان ہندوستان میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس دور میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مفتاح العلوم جلال آباد جیسی عظیم درسگاہیں قائم ہوئی۔ اس میں سے یہ بھی جامعہ ریاض الاسلام الحمدللہ قائم ہوا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے شعور کی بیداری کی علامت تھی کہ وہ اپنے عزیز متاع اسلام اور عظیم دولت ایمان کی حفاظت پر کمر بستہ ہوئے اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں دینی مدارس کا جال بچھا دیا۔ الحمدللہ اس وقت کئی ہزار دینی اقامتی مدارس ہیں جو صرف مسلمانوں کے مالی تعاون سے چل رہے ہیں، جن میں ایسے مدارس بھی ہیں جن کا بجٹ ماہانہ کروڑوں روپے تک پہنچا ہوا ہے۔ الحمدللہ جامعہ ریاض الاسلام بھی انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے جو اپل شہر حیدرآباد سے کچھ دور لیکن شہری سہولتوں سے بہراور ترقی پذیر ایک محلہ بن گیا ہے، جو حیدرآباد ورنگل جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ اپل اس اعتبار سے موزوں جگہ تھی، حیدرآباد کی ہر سمت میں ایک دینی اقامتی مدرسہ ہے، لیکن اس رخ پر کوئی ادارہ نہیں جو اطراف میں بسنے والے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کے مسئلے کو حل کر سکے۔ چنانچہ ایک مخیر شخص نے اپنے آبائی مکان کا پیشکش کیا اور بتاریخ 18 اگست 1981 کو خاموش طریقے پر مدرسے کا آغاز بانی جامعہ حضرت مولانا سید اکبر الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز فرمایا، اور الحمدللہ یہ جامعہ تقریباً 43 سال سے کارگزار اور مصروف تعلیم و تربیت ہے۔ جامعہ کے اندر جو شعبوں میں تعلیم ہوتی ہے، شعب حفظ، شعب ناظرہ، شعب قاعدہ اور شعب عصری تعلیم اور شعب قرأت بھی الحمدللہ ان تمام شعبوں کے اندر جامعہ میں تعلیم کارگرد ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کے اندر، ہمارے نونہال بچوں کے اندر اسلامی تربیت ایسی ہی ضروری ہے جیسا کہ مریض کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز اور انسان کے لیے ہوا کے ساتھ پانی۔ اسی لیے جامعہ میں دارالاقامہ کا نظم بھی ہے، جس میں طلباء کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی کی جاتی ہے۔ نماز، کھانے پینے کے مسنون طریقے سکھلائے جاتے ہیں، طلباء کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، مستطیع طلباء سے کچھ فیس وصول کی جاتی ہے اور غیر مستطیع طلباء کو بالکل مفت قیام و طعام کی سہولت ہے، بلکہ غریب و یتیم طلباء کی دوا، کتابیں، لباس، دیگر ضروری اشیاء بھی مدرسے کی جانب سے دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ دارالاقامہ میں
120 سے زائد طلبہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو شہر کے مختلف محلوں کے علاوہ اضلاع و دیہات کے رہنے والے ہیں۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ جس دیس کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیس کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا، کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گنوایا، ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ معصوم لہو دیتا ہے رو رو کے دہائی، برباد ہوئی جاتی ہے ایمان کی کمائی، اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی، اب قہر خدا بند سے بچ جاؤ خدا را۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ سر جس کے لیے قوم کے مردوں نے کٹائے، عزت کے گوہر بیٹیوں بہنوں نے لوٹا، مچی لوٹ ہے رشوت کی دہائی، کمزور کا حق چھین کے خوب عیش اڑائی، جو عہد کیا اس کی ہی بنیاد ہلائی، طاغوت اشاروں پہ رچا کھیل ہے سارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ پلٹ سکتے ہیں طوفان بلا کو، پاؤں سے کچل سکتے ہیں فتنوں کی وبا کو، جرت سے مٹا سکتے ہیں ہم مکر و ریا کو، سر کفر کا قدموں میں جھکائیں گے دوبارہ۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہے دل میں تڑپ غربت و افلاس مٹا دیں، مزدور کو دہقان کو محنت کا صلہ دیں، حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں، دکھلائیں مساوات محمد کا نظارہ۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم قاسم و محمود کی غیرت کے امی ہیں، ہم خالد و زرار ہے طارق کا یقین ہے، پرواز ہے شاہین کی گو خاک نشیں ہے، افضال فلک بوس ہے ہر عزم ہمارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا
جو عمارت الحمدللہ یہ جامع ریاض الاسلام کی ذاتی عمارت ہے، جو معاونین حضرات اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عمارت قائم ہوئی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان بجا لاتے ہیں. اجر مطلوب ہو تو خیر کے اسباب بنا، اجر مطلوب ہو تو خیر کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا. ہر دینی کام، خاص کر مدرسے کا قیام اور اس کا انتظام کوئی سہل کام نہیں ہے. جب تک قادر مطلق خدائے بزرگ و برتر کی نصرت و مدد اور تائید غیبی شامل حال نہ ہو، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہمارا ہم کیا، ہمارا نام کیا، ہم کیا، ہمارا کام کیا، ہم کیا، ہمارا نام کیا، ہم کیا. وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہمارا نام کرتے ہیں. میں آپ تمام حضرات سے آخر میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، آج کے پرآشوب دور میں دینی مدارس جو ہمہ وقتی اور اقامتی انداز میں چل رہے ہیں، ان کی بقا اور استحکام صرف اللہ کا فضل اور تائید غیبی پر منحصر ہے. بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو دینی کاموں میں وسعت قلبی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں. گویا دینی مدارس آپ کے ایثار و قربانی کا امتحان ہے. انشاءاللہ آپ ضرور اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، جس کی شکل یہ ہے کہ آپ عمومی عطیات، ماہانہ چندہ، زکوٰۃ، صدقات، چرم قربانی اور مٹھی فن سے اس دینی ادارے کا تعاون فرمائیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو قرآن شریف میں یہ خوشخبری دی گئی، اے ایمان والو، تم جان و مال کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد دنیا